نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا شہر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا العامين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ ابھی آپ نے سورہ مائدہ کی آیت 1 اور 2 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرنے سے پہلے اس سورہ مائدہ کی کچھ فضائل اور کچھ تاریخی باتیں آپ کے سامنے پیش۔ یہ 5ویں سورہ ہے بترتیب مصحف اور 112 نمبر کی سورہ ہے بترتیب نزول۔ مائدہ کے بارے میں احادیث۔ اسماء بنت یزید فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی عذبہ کی نکیل پکڑے ہوئے تھی جب آپ پر ساری سورہ مائدہ اتری۔ وحی کے بوجھ کی وجہ سے اونٹنی کے ہاتھ ٹوٹے جاتے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آخری سورت سورہ مائدہ اور سورہ نصر ہے۔ جبیر رحمۃ اللہ علیہ بن نفیر فرماتے ہیں میں نے حج کیا، پھر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، فرمایا سورہ مائدہ پڑھتے ہو؟ میں نے کہا پڑھتا ہوں۔ فرمایا یہ سورت سب سے آخر میں اتری، اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھو۔ ان روایتوں سے معلوم ہوا کہ احکام والی صورتوں میں سب سے آخری صورت سورہ مائدہ اتری اور باعتبار نزول قرآن کی آخری سورہ نصر ہے۔ سورہ مائدہ مدینے میں اتری، اس میں 120 آیتیں ہیں اور 16 رکوع ہیں۔ اب آیت 1 اور 2 کا ترجمہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ آیت 1۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الهدی ولا القلائد ولا عامین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ آیت 2۔ ترجمہ۔ اے ایمان والو، عہد پورے کرو، تم پر چرنے والے جانور علاوہ ان جانوروں کے جو تمہیں بتلائے جاتے ہیں حلال کیے گئے، ان کا احرام کی حالت میں شکار کرنا حلال نہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے حکم فرماتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کی نشانیوں کی توہین نہ کرو، نہ حرمت والے مہینوں کی، نہ قربانیوں کے جانوروں کی، نہ ان جانوروں کی جن کے گلوں میں پٹے پڑے ہوئے ہیں، اور نہ حرمت والے گھر کا قصد کرنے والوں کی جو اپنے رب کا فضل و خوشنودی چاہتے ہیں۔ اور جب تم حلال ہو جاؤ تو شکار کرو۔ اور کسی قوم کی عداوت کی انہوں نے حرمت والی مسجد سے تمہیں روک دیا تھا، تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم زیادتی کرو، اور تم نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہوں اور زیادتی کے کاموں پر مدد نہ کرو، اور اللہ ہی سے ڈرتے رہو۔ یاد رکھو اللہ سخت عذاب والا ہے۔ یہ ترجمہ تھا سورہ مائدہ کی 1 اور 2 آیت کا۔ تفسیر۔ آیت 1۔ مسلمانوں سے عزت کے ساتھ خطاب کیا گیا۔ ایک شخص نے ابن مسعود سے کہا کہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔
فرمایا جب تم اللہ کا ایمان والوں سے خطاب سنو تو اسے کان لگا کر توجہ سے سنو، کیونکہ اس میں یا تو کسی اچھی بات کا حکم ہوگا یا کسی بری بات سے روکا گیا ہوگا۔ عہد پورا کرنے کا حکم۔ عقود سے وہ عہد و پیمان مراد ہیں جو قسمیں کھا کر کیے جائے اور لیے جاتے تھے، نیز اس سے اللہ کی حلال کی ہوئی اور حرام کی ہوئی چیزیں، فرائض و واجبات اور تمام قرآنی احکام مراد ہیں۔ خبردار بد عہدی نہ کرو اور زبان سے نہ پھرو۔ بعض عوارض سے حلال جانوروں کی حرمت۔ پھر فرمایا مگر وہ جانور جو تمہیں پڑھ کر بتائے جاتے ہیں، بعض حالتوں میں بعض جانور حرام ہو جاتے ہیں، جیسے اپنے آپ سے مرے ہوئے جانور، خنزیر کا گوشت، غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ، گلا گھونٹ کر یا پتھر پھینک کر مارا ہوا جانور، وہ جانور جو عمارت وغیرہ میں دب کر یا اوپر سے گر کر مر گیا ہو، یا کسی جانور نے سینگ مار کر مار دیا ہو، یا جسے درندے نے کھا لیا ہو، یہ تمام جانور اگرچہ چرنے والے جانوروں میں شامل ہیں مگر مذکورہ بالا عوارض کی وجہ سے حرام ہیں۔ پھر فرمایا مگر وہ حلال جانور جسے تم ذبح کر لو حلال ہے، اور جو بتوں کے نام پر ذبح کیا جائے حرام ہے، اور حرام بھی ایسا کہ اس کی کوئی صورت بھی مستثنی نہیں۔ غیر محل الصید یعنی تمام حلال جانوروں میں سے پلے ہوئے اور جنگلی دونوں قسم کے جانور مراد ہیں۔ پلے ہوئے جانوروں میں سے بعض حالتوں میں مخصوص جانوروں کا استثناء ہے، اور جنگلی جانوروں کا احرام کی حالت میں شکار حرام ہے، یا یہ مطلب ہے کہ مذکورہ بالا جانور ہر حالت میں حلال ہیں مگر حالت احرام میں شکاری جانوروں کا شکار حلال نہیں۔ سورہ نحل کی آیت 115 میں فرمایا حالت اضطرار میں مردار کا استعمال جائز ہے بشرط یہ مضطر بغاوت کرنے والا اور حد سے آگے بڑھنے والا نہ ہو، میں استثناء ہے۔ اسی طرح یہاں فرمایا کہ ہر حالت میں جانور حلال ہے مگر حالت احرام میں حرام ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ اس کا کوئی کام اور حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اور وہ جو چاہتا ہے حکم فرماتا ہے۔ بہرحال حکم و ممانعت میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ حرم و حرمت والے مہینوں کے احترام کا حکم، یعنی حرم کا ادب و احترام برقرار رکھو، اس کی عظمت و تقدس کا لحاظ رکھو، اور حرم میں ممانعتوں کا ارتکاب نہ کرو، نیز جنگ میں پہل نہ کرو، اور تمام حرام چیزوں سے خصوصیت کے ساتھ بچو۔ سورہ بقرہ کی آیت 217 میں فرمایا لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیں کہ ان میں جنگ کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ سورہ توبہ آیت 36 میں فرمایا یاد رکھو اللہ کے نزدیک ابتدائے آفرینش میں مہینوں کی تعداد 12 ہی ہے، جن میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا جس حیت پر زمانہ اس وقت تھا جب حق تعالیٰ نے آسمان و زمین پیدا کیے تھے، اسی حیت پر آج گھوم گھام کر آ گیا ہے۔ سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، جن میں 4 ماہ حرمت والے ہیں، 3 ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم لگاتار ہے، اور چوتھا رجب مضر ہے جو جمادی ثانی اور شعبان کے درمیان ہے۔ معلوم ہوا کہ ان کی حرمت قیامت تک لگاتار باقی رہے گی۔ بیت اللہ کی طرف قربانیاں بھیجنا۔ پھر فرمایا بیت اللہ کی طرف قربانیاں بھیجنا بند نہ کرو، کیونکہ اس میں اللہ کی نشانیوں کی عظمت ہے، اور ان کی گردنوں میں جوتوں کے پٹے ڈالنے سے بھی باز نہ رہو، تاکہ یہ جانور دور ہی سے دوسرے جانوروں سے پہچان لیے جائیں اور معلوم ہو جائے کہ یہ جانور کعبے کی نیاز میں ہیں، تاکہ کوئی انہیں تکلیف نہ پہنچائے، اور دیکھا دیکھی دوسروں کو بھی قربانی کے جانور بھیجنے کا شوق ہو، کیونکہ کرنے والوں کی برابر ہدایت کی طرف بلانے والوں کو بھی ثواب ملتا ہے، اور کرنے والوں کے ثواب کو گھٹایا نہیں جاتا۔ اسی وجہ سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو آپ نے ذوالحلیفہ میں وادی عقیق
میں رات گزاری، صبح کو ازواج مطہرات کے پاس گئے، اس وقت ازواج مطہرات 9 تھیں، پھر آپ نے غسل کیا، خوشبو لگائی، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر قربانی کے جانوروں کے اشعار کیا اور انہیں پٹے پہنائے، پھر حج اور عمرے کا احرام باندھا۔ آپ کے پاس 60 سے زیادہ قربانیاں تھیں اور عمدہ شکل و رنگ والے اونٹ تھے۔ سورہ حج کی آیت 32 میں فرمایا، اللہ کی نشانیوں میں کی تعظیم کرنا دل کے تقوی کی نشانی ہے۔ پھر فرمایا، جو حج و عمرے کی غرض سے بیت اللہ کا قصد کر کے چل پڑے ہوں ان سے جنگ حلال نہ سمجھو، کیونکہ وہ اس حرمت والے شہر میں اللہ کے فضل پر رضا کی خاطر جا رہے ہیں جس میں آنے والے کو امن مل جاتا ہے، لہذا ان کی مزاحمت نہ کرو، انہیں وہاں جانے سے نہ روکو اور انہیں کچھ نہ کہو۔ بے دینی پھیلانے والے کو حرم سے روکنا واجب ہے، لیکن جس نے حرم کا قصد الحاد کفر و شرک اور بے دینی پھیلانے کے لیے کیا ہو ایسے شخص کو روک دینا واجب ہے۔ چنانچہ سورہ توبہ کی آیت 28 میں فرمایا، اے ایمان والو، مشرک ناپاک ہی ہے، اس سال کے بعد انہیں مسجد حرام کے پاس پھٹکنے بھی نہ دو۔ اسی وجہ سے 9 ہجری میں جب آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو امیر الحجاج مقرر فرمایا تو علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ آپ اللہ کے رسول کی طرف سے مشرکوں کو سورہ توبہ سنا دیں اور یہ اعلان کر دیں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا اور نہ کوئی ننگا حج کر سکتا ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں، یعنی جس نے بیت الحرام کا قصد کیا، مسلمان و مشرک مل جل کر حج کیا کرتے تھے، اور اللہ نے مسلمانوں کو حکم دے دیا تھا کہ جو بیت اللہ کا قصد کر کے آئے اسے نہ روکیں۔ پھر انما المشرکون نجس اتار کر یہ حکم منسوخ کر دیا۔ فرمایا ما کان للمشرکین ان یأمروا مساجد اللہ۔ سورہ توبہ کی آیت 17، مشرکوں کی یہ شان نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں۔ پھر سورہ توبہ میں کی 18 نمبر آیت نے فرمایا، اللہ کی مسجدیں ایمان والے، آخرت پر یقین رکھنے والے، نماز و زکوٰۃ کے پابند اور اللہ سے ڈرنے والے ہی آباد کرتے ہیں۔ پھر مشرکوں کو حرمت والی مسجد سے ہٹا دیا گیا اور ان کا داخلہ ممنوع قرار دے دیا گیا۔ پھر فرمایا، تمہیں حلال ہو کر شکار کرنا حلال ہے، یعنی جب احرام سے فارغ ہو جاؤ اور حلال ہو جاؤ تو اب شکار تمہارے لیے مباح ہے۔ احرام کھول ڈالنے کے بعد وہ تمام چیزیں جو حالت احرام میں حرام تھیں حلال ہو جاتی ہیں۔ ممانت کے بعد آنے والے امر کا حکم، جو امر ممانت کے بعد آتا ہے تو وہ حکم کو اصل کی طرف لوٹا دیتا ہے، یعنی ممانت سے پہلے اگر حکم واجب تھا تو وجوب کے لیے آتا ہے، ورنہ غیر وجوب کے لیے۔ عداوت کی بنا پر زیادتی نہ کرو۔ پھر فرمایا، کسی قوم سے تمہیں عداوت ہو تو یہ عداوت تمہیں ان پر زیادتی کرنے پر آمادہ نہ کرے، یعنی جنہوں نے تم کو صلح حدیبیہ کے موقع پر مسجد حرام سے روک دیا تھا ان سے عداوت رکھ کر تم بھی وہی کرنے لگو جو انہوں نے کیا تھا اور اللہ کی حدوں سے آگے بڑھ جاؤ۔ ایسا تمہیں لائق نہیں، بلکہ تمہاری یہ امتیازی شان ہے کہ ہر ایک کے حق میں نقطہ عدل سے نہ ہٹو اور اللہ کے احکام کی ٹھیک ٹھیک تعمیل کرو۔ سورہ مائدہ کی آیت 8 میں فرمایا، تمہیں کسی قوم کی عداوت انصاف ترک کرنے پر مجبور نہ کرے، انصاف کرو، پرہیزگاری سے انصاف ہی قریب تر ہے اور ہر شخص پر ہر حال میں ہر ایک کے حق میں عدل ہی واجب ہے۔ تقوی کا حکم، پھر فرمایا، نیکیوں میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاؤ اور گناہوں میں تعاون نہ کرو، بھلائیاں کرو اور برائیاں چھوڑ دو، اسی کا نام تقوی ہے۔ جس کام کے کرنے کا حکم ہے اسے چھوڑ دینے کا نام گناہ ہے، اور دین کی حدوں سے آگے بڑھ جانا زیادتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم ہونے کی حالت میں تو اس کی مدد ٹھیک ہے، لیکن ظالم ہونے کی حالت میں کیسے مدد کی جائے؟ فرمایا، اسے ظلم سے روک دینا اس کی مدد ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں، مومن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے اور ان کی ایذاؤں پر صبر کرتا ہے، وہ اس مومن سے جو خلوت نشین ہے اجر میں بڑھا ہوا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نیکی کی رہنمائی کرنے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے۔ صحیح سند سے اس کا شاہد بھی موجود ہے۔
فرمایا جس نے ہدایت کی دعوت دی قیامت تک اس پر عمل کرنے والوں کے برابر اسے ثواب ملے گا اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں کچھ کمی نہیں کی جائے گی، اور جس نے گمراہی کی دعوت دی قیامت تک اس پر چلنے والوں کا گناہ اس پر ہوگا اور ان کے گناہوں میں کمی نہیں کی جائے گی۔ جو ظالم کو ظالم جان کر اس کی اعانت کے لیے اس کے ساتھ چلا وہ اسلام سے نکل گیا۔ یہ تھا سورہ مائدہ کی 1 اور 2 آیت کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن ونفعنا ایاکم بہذا